دوسری صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات دیکھ کے نجف کا شاہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے۔ تیسری صلوات ایسی پڑھیں کہ صفحہ معرفت سے اٹھنے سے پہلے تمام مومنین کے دلوں کی نیک حاجات پوری ہو جائے۔ چوتھی صلوات ایسی پڑھیں کہ اگر سیدہ حجاب اللہ کو اپنے مقدمے کے لیے آپ کی آوازوں کی ضرورت پڑے تو آپ کتنی اونچی آواز میں سیدہ کے حق میں گواہی دیں گے اتنی اونچی صلوات پڑھیں۔ پانچویں اور آخری صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات آج اس گاؤں، اس چاکے، اس محلے، اس علاقے نہ رہے، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کی صلوات کے جذبات لاہور سیدہ کے حرم میں چلے جائے، سیدہ کے حرم سے قلندر کبریا کے حرم میں چلے جائے، قلندر بادشاہ کے حرم سے مکہ چلے جائے، مکہ سے مدینہ چلے جائے، مدینہ سے بقیہ چلے جائے، بقیہ سے شام چلے جائے، شام سے نجف چلے جائے، نجف سے مسجد سہلا میں چلے جائے، مسجد سہلا سے مسجد حنانہ میں چلے جائے، مسجد حنانہ سے مسجد کوفہ میں چلے جائے، کوفہ سے کربلا میں چلے جائے، کربلا میں مقام علی اکبر پہ چلے جائے، مقام علی اکبر سے مقام علی اصغر پہ چلے جائے، مقام علی اصغر سے سیدہ مقام فیضہ پہ چلے جائے، بی بی مقام فیضہ سے آپ کی صلوات کے جواب ٹیلہ زینبیہ پہ چلے جائے، ٹیلہ زینبیہ سے کف عباس پہ چلے جائے، کف عباس سے کاظمنج میں چلے جائے، کاظمنج سے بغداد چلے جائے، بغداد سے سامرا چلے جائے، سامرا سے خراسان چلے جائے، خراسان سے مشہد چلے جائے، مشہد سے گم چلے جائے، گم والی شہزادی کے روزے کا طواف کرتے کرتے تمہاری صلوات کے جذبات عرش الہیہ پہ چلے جائے۔ اللہ کے جبرائیل نے کہا جو 6 محرم کو زہیب شمسی کے پاس فرش پہ بیٹھ کے مجھے بچانے والے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں چیک کر، رزق نہیں رزق دے دے، اولاد نہیں اولاد دے دے، مال نہیں مال دے دے، اپنی تمام حاجات پوری کروانے کے لیے آواز بلند طاہر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کم از کم جب اللہ کا نام آیا کرے شیعان حیدر قرار اونچی آواز میں جواب دیا کرے، زمانے کو پتہ چلے ہم سے بڑا توحید پرست کائنات میں کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کے بھی مولا کے نام میں سرکار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کو علم عباس کی شبیہ بناتے ہوئے جتنی طاقت تمہیں نجف کے شان دی ہے اتنی طاقت کے ساتھ قدر رزق پوری کرتے ہوئے حلالی حرامی کی پہچان کل ایمان علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بعد۔ اگر سرکار آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سیدہ کا واسطہ ہے آپ کو فرش ازا کی زینت بنے، مہربانی کریں، دوبارہ نہیں کہنا کیونکہ یہاں سید الساجدین آ کے بیٹھے ہیں، آپ بھی بالکل قریب آئیں گے قریب ہیں۔ اگر علی کو بلا فصل مانتے ہو ایک مجلس کا ماحول بناؤ، مجلس میں نے پڑھنی نہیں آپ کے دلوں پہ لکھ دینی ہے۔ آپ کو سلام کتنا وفا کا پروردگار سنائیے گا، بندے برداشت نہیں کر سکتے، میں سنا دوں گا، چلے ایک جملہ پڑھ کے دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا نہیں۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس اللہ نے ہم شیعان حیدر قرار کو ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں میں مائیں باپ کا پتہ بتانے سے پہلے علی کا پتہ بتاتی ہے۔ جس کی ماں نے بتایا۔ حمد ہے اس وحدہ لا شریک ذات کی جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے اس نے ہمیں گوشت کا جسم دیا، پھر گوشت کے جسم میں اس نے ہمیں ایک سینہ دیا، سینے میں اس نے دل دیا اور دل میں اس نے حسین دڑکایا۔ کیونکہ حکم ہے جناب عباس پڑھنے کا تو پھر جیسا جناب سنیں گے ویسے کریں گے، ورنہ وقت کی تنابیں تو پہلے آپ کی مجھ سے زیادہ کھینچی پڑیں گے، میں نے بھی آگے جانا ہے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو ممبر پہ پڑھنے کے بعد کہوں کہ حوالہ بیٹھک میں آ کے پوچھنا، اگر کوئی بات ناگوار گزرے یہیں سے کھڑے ہو کے پوچھنا گوہر باز کہاں سے کی ہے، بیٹھک میں نہیں جانا، کیونکہ علی میں نے بیٹھک سے نہیں لیا، علی میں نے میدان سے لیا، علی ہم نے یوں نہیں لیا، علی ہم نے یوں لیا۔ پہلا جملہ پڑھتا ہوں جناب عباس کا، دیکھتا ہوں لوگوں نے کس طرح کا عباس سنا، ورنہ سبین سنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کون ہے عباس جو علی پر علی ہو اسے عباس کہتے ہیں؟ آپ جی مولا آپ کو سلامت ہے، آپ جی مولا آپ کو پچھلے بھی بولے سرکار میں سے مجھاتی ہے، جو علی پر علی ہو
عباس واہ کہتے ہیں۔ واہ واہ میں نے کل رات جام بھی دوسرے آپ کے پاس پڑھے تھے اور مجھے ابھی تک اس کا لطف ہے، اور آپ یہاں نہ ہوتے تو مولا کی قسم نہ پڑھتا، اگر ویسا ہی لطف پھر آئے نا مولا کی قسم کسی تمغے تو گھٹ نہیں ہے۔ میں بڑا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ فقہ جعفریہ کے جتنے بھی مجتہد و ملا جاؤ آیت اللہ ہے نا، یہ آپس کے ساتھ بدل رہے ہیں، یہ سر کے ساتھ نا سر لگا کے بیٹھے ہیں، یہ پریشان ہے کہ یار یہ جو حسنین کریمین کے عیدین والے دن کرتے آئے تھے یہ کس نے سیے، یہ کون لے کے آیا؟ کچھ مراجع نے لکھا جبرائیل نے سیے، جبرائیل لے کے آیا۔ کچھ نے لکھا نہیں اللہ کے نبی ہے، نام اس کا ادریس نبی ہے، اللہ نے اسے درزیوں کا کام سکھایا اس دن کے لیے تھا کہ وہ حسنین کے کرتے سیے، اسی لیے ادریس نے سیے اور جبرائیل لے کے آیا۔ سرکار ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ جبرائیل نے سیے یا جبرائیل لے کے آیا یا ادریس نے سیے جبرائیل لے کے آیا، جس کے لیے جبرائیل سیے جبرائیل لے کے آئے یا ادریس سیے جبرائیل لے کے آئے وہ اور ہوتے ہیں، جس کے لیے محمد کی بیٹی سیے وہ عباس اور چلو ہاتھ پھر اپنے میں ہاتھ پھلے نہیں کرنے، نیاز حسین جس کی کوئی روکی ہوئی دعا ہے، سیدہ کی نلیل پہ سجدہ کر کے دعا مانگ لینا۔ عباس کسی کو خالی نہیں بھیجے گا۔ صفین کے میدان میں مالک اشتر نے کہا تھا عباس آپ کی زندگی کا پہلا حملہ ہے، میرا دل ہے آپ زیرہ پہن لے، میرا دل ہے آپ زیرہ پہن لے۔ مسکرا کے جناب عباس نے کہا تھا اے مالک اشتر، خدائی بدن کے تحفظ کے لیے بطول کے سیے ہوئے کرتے ہی کافی ہیں۔ جب سے آتا ہے کوئی بندہ دیتا ہے نا صبح بند کر دے، جو میں پڑھا اس کی زبردست ارشاد مت پیش کی، تمہارا طریقہ دی کہ میری ذمہ داری ہے، بشک تم سے پڑھا ہو طالب علم کوئی جاہل نہیں ہے۔ سر اٹھائیے گا سارے، جس بندے آپ مسلے پہ کھڑے ہو کے استخارہ کرتا ہے نا جو بندہ علی دا نام لما 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 لما، وہ بندہ میرے نال نہ بول دے، جس کی صلاح دی امیر کی ولایت ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب، بتا دیتے ہیں کتنا واجب تھا۔ میرا سرکار پتہ نہیں کیوں دل بنا ہے کہ میں جناب عباس پڑھوں مگر قرآن سے پڑھوں۔ مرشدوں کے قصیدہ ہے قرآن، میرا دل ہے مولا تعالیٰ سلامت رکھے قرآن سے باس پڑھے، دل ہے قرآن تو باس پڑھے۔ رسول سناؤں جناب عباس قرآن۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، ایک جگہ نہیں 7 جگہ، اور 7 عدد ہے میرے مرشد کا۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ جب بھی اپنی حجت کا نزول کرتا ہوں اس حجت میں سے میں اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں۔ ساتھ دینا، تھوڑا سا بولنا، اگلا سمجھ کریں۔ میں جب بھی اپنی حجت کا نزول کرتا ہوں اس حجت میں سے میں اللہ، مولا دی قسم حلے میں گالِ شروع نہیں کی تھی، اور جب عباس پڑھیں گے بندے زمین پہ مجھے بیٹھ کے دکھائیں، میں نے غازی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے ایسے خیرات مانگی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا میں جب بھی اپنی حجت کا نزول کرتا ہوں اس حجت میں سے میں اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا حسن و جمال کیسا ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، وجہ خلق کائنات کو بھیجا، شفیع المظلومین کو بھیجا۔ حجات بھائی اپنی قد سے بڑے مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرے حسن و جمال کا معیار کیسا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا جلال کیسا، اس نے علی کو بھیجا۔ میں ہر منبر پہ کہتا ہوں سرکار زندگی علی نے دی ہے، سانسیں امام زمانہ کی کچہری سے آتی ہیں، کوئی بندہ روک نہیں سکتا ہے۔ منبر پہ پڑھنے کا عادی ہوں، منبر میں بات کہنے کا عادی ہوں۔ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے، علی تجھ پہ بھی واجب ہے، علی مجھ پہ بھی واجب ہے، علی آدم پہ بھی واجب تھا، علی ابراہیم پہ بھی واجب تھا، علی سب پہ واجب تھا۔ اس کی دلیل میرے پاس ہے، 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، 20 عامل فیل جمعہ ہفتے کی درمیانی رات، ابو طالب کا حرم سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے حجرے سے خرامہ قدم چلتی چلتی بی بی کعبے کے قریب آئی۔ سیدہ نے کعبے کے قریب آ کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کعبے کی دیوار پر رکھے، کعبے کی دیوار پر رکھ کے بی بی نے پہلا کلمہ کہا۔ بی بی نے کہا یا ربا بحق الحاظ الملود، یا ربا
بحق الحاظ الملود، ملود اسے نہیں کہتے معاذ اللہ جو ماں کے شکم میں ہو، ملود اسے کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہو۔ البتہ مجھے نہیں پتہ ان کا ظہور ہوتا ہے یا نزول ہوتا ہے، ولادت کا تو مقام ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جن کی سواریاں نازل ہوتی ہو ان ولادت کا تو مقام پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ میری ماں نے میرے کان میں گٹی یہ دی ہے کہ ہر عباس ان کی تحلیج میں سجدہ کرنا ہے، ان کے گھر کی تلاشی نہیں لینی، انہیں صرف تسلیم کرنا ہے، ان کی تحقیق نہیں کرنی۔ بی بی نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا ربا بحق الحاظ الملود، میرے اللہ میری مشکل آسان کر اس علی کی وجہ سے جو کعبے میں آ چکا ہے، جو کعبے میں آ چکا ہے۔ بی بی نے لفظ ملود کہہ کے زمانے کو بتا دیا کہ میں 13 رجب کو کعبے میں علی کو جنم دینے کے لیے نہیں گئی، علی آ چکا تھا، میں لینے گئی تھی۔ علی آ چکا تھا۔ زیب بھائی جائیے نا، گل سن کے جایا جائے، گل سن کے جایا جائے۔ یہ بات میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے سجاد بھائی، مولا کے ذات کرے دعا دیجیے گا۔ اتنا بڑا مصرع پڑھے ذرا۔ بی بی نے پہلا کلمہ کہا، بی بی نے کہا یا رب بحق الحاظ الملود، میرے اللہ میری مشکل آسان کر اس علی کی وجہ سے جو کعبے میں آ چکا ہے۔ بی بی نے دوسرا کلمہ کہا، بی بی نے کہا اللہم اشہد واللہ یا ولایت ولدی، میرے اللہ میں فاطمہ بنت اسد گواہی دیتی ہوں علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے۔ بی بی نے تیسرا کلمہ کہہ کے مکسر کے منہ پہ تماچا مار دیا، جو اسی نظر سے لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ بی بی نے کہا اللہم اشہد واللہ وصبتے ہی ولایت ولدی، میرے اللہ میں تم سے دعا کرتی ہوں مجھے علی کی ولایت پہ ثابت رکھ، مجھے علی کی ولایت پہ قائم رکھ۔ اور کون ہے یہ بی بی؟ ابو طالب کا حرم ہے، محمد نے ماں کہا، ابا کا کفن دیا، علی کی سگی ماں ہے۔ اور آج 2 ٹکے کا بندہ شیعہ لبادہ پہن کے منبر پہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے علی وہاں نہیں واجب تو علی وہاں نہیں واجب۔ اور اللہ آج سے 1400 برس پہلے علی کی اپنی ماں کو علی معاف نہیں، تو پھر تجھے گی میرا میں یہ بات نہ کرتا اگر یہ نعرہ نہ لگتا۔ کتاب کا نام اذکار بہشتی، لکھنے والے علامہ بہشتی، شام میں میں نے اپنی آنکھوں سے کلمی نسخے میں پڑھی۔ عالم ربانی کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 13 اور میرا 9واں بادشاہ نا مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک بندہ نا نماز پڑھ کے باہر آیا دوا لینے کے لیے۔ جیسے زور ہوئے نا ہوتے زور لانا پہ وقوف کے نشان تو میں دیکھنا گل چ بہت زور ہے، تو اچھے کتنا زور ہے۔ وہ امام کے سامنے آئے نماز پڑھ کے، اس نے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، مولا نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا یہ بنا رسول اللہ، آپ کے نانا کی حدیث ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملا رہے۔ مولا فرماتے کیا کر کے؟ اس نے کہا سرکار نماز پڑھ گیا، نماز کا نام آیا۔ مولا نے کہا کیا تم نے نماز میں ہماری گواہی دی؟ اس نے کہا نہیں۔ مولا نے کہا جاؤ غسل جنابت کر کے آؤ۔ شیعہ نے حق نہیں جایا۔ بعد از نماز تم نجس ہو گئے۔ اچھا میں پڑھ باس رہا ہوں اور یہ باس کی تمجید ہے۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا جلال کیسا، اس نے علی کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری طہارت کا معیار کیسا۔ یا سیدہ، اس نے سیدہ حجاب اللہ کو بھیجا۔ اس کے بارے میں سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے یا فاطمہ ام ابیہا، اے فاطمہ آپ میری بھی ماں ہیں۔ یہ بات سننے میں آتی ہے، کل میں نہیں آتی بیٹی باپ کی ماں وہ کیسے؟ آؤ رسول سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی ماں وہ کیسے؟ جب نہیں روزہ رسول سے آواز آئے گی یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ اور کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا میں بھی حسین ہو جاؤں۔
اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری طہارت کا معیار کیسا ہے، اس نے کعبے سے پاک بطول کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں سخی کتنا بڑا ہوں، سارے چاہو نا۔ ماشاءاللہ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں سخی کتنا بڑا ہوں، اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں سخی کتنا بڑا ہوں، اس نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ جب مولا کے دسترخوان پہ لنگر کھا کر جوان ہوئے نا، کیونکہ اللہ کی اس کائنات میں 14 ہمارے شافی ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، لیکن دسترخوان صرف حسن کا مشہور ہے۔ یہاں حسن کا مشہور ہے، یہ حسن کی نانی خدیجہ کا مشہور ہے۔ سیدہ خدیجہ کے دسترخوان کا معیار شیعہ سنی کے بچوں کو پتا ہے، سونے کی پلیٹیں، سونے کی چمچیاں، سونے کے گلاس۔ میں کچھ آوردیاں پٹھانا نہیں سننا، میں قرآن دی عزت دی قسم ہے سیدہ خدیجہ دے دسترخوان تے کوئی ایک بھی گلاس ہو جہا نہیں سی جنوں سنگلی بندی سی۔ عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے غنی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سیدہ کے دسترخوان سے اٹھنے لگتے، سیدوں کی ماں حجاب سے آواز دے کے کہتی ہے فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسے ساتھ لے کے جا، میرے نوکروں کا معیار نہیں تیری جھوٹے صاف کرے۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں سخی کتنا بڑا ہوں، اس نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ جملہ آنے لگا جناب عباس، اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں صابر کتنا بڑا ہوں، اس نے کریم کربلا کو بھیجا۔ بلوچ صاحب نفیس سے نفیس جملہ لے آؤں نا، اس سے زیادہ نفیس جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا سخی ہے نا میرا مرشد حسین کہ جو بندہ ساری زندگی رضی اللہ بننے کے قابل نہ ہو، حسین ایک رات میں اسے علیہ السلام علیہ السلام۔ آپ ایک کام کریں، اپنے ہاتھوں پہ لوہے کی میخیں پبست کر لیں، ارادہ کر لیں ہاتھ ہی نہیں اٹھانا، جو مرضی پڑھ لے، تیرے اندر جناب عباس کی عزت ہوئی، تیرے ہاتھ پہ آئی ہوئی لوہے کی میخیں ٹوٹ کے عباس کے منکر کے ذہن میں جا کے نہ گرے تو میں نے باب علم کی دہلیز پہ سجدہ کر کے خرابت خطا خیرات میں خطابت ہی نہیں مانگی ہے، جو جناب عباس سے رزق لیتے ہیں وہ سار اٹھائیے گا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا حسن و جمال کیسا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ آپ میرا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ نام لکھے، یہ جملے سب سے پہلے نکل آئیں گے، ہزاروں کا اجتماع ہے، یہ 10 بندے بیٹھے ہیں زمین پہ، سرکار کوئی بیٹھے نہیں رہے ہیں۔ میرا مان نہ توڑیے گا، جیسے عباس سننے کا طریقہ ہے ویسے سن لیجئے گا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا حسن و جمال کیسا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرا جلال کیسا، اس نے علی کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری طہارت کا معیار کیسا، اس نے کعبے سے پاک بطول کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں سخی کتنا بڑا، اس نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا صابر کتنا بڑا، اس نے حسین کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری عبادت کا معیار کیسا، اس نے سجاد کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرے علم کا معیار کیسا، اس نے مولا باقر کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری صداقت کا معیار کیسا، اس نے جعفر صادق کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری اطاعت کا معیار کیسا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میرے رضا کا معیار کیسا، اس نے علی رضا کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری تقاوت کا معیار کیسا، اس نے مولا محمد تقی کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میری تقاوت کا معیار کیسا، اس نے علی النقی کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا میری حیبت کا معیار کیسا، اس نے حسن عسکری کو بھیجا۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں چھپ کے کتنا حسین لگتا ہوں۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں چھپ کے کتنا حسین لگتا ہوں۔ قاضی کے ماننے والے چپ رہ کے جملہ نہیں سن سکتے۔ اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں چھپ کے کتنا حسین لگتا ہوں، اس نے قائد کو بھیجا۔ شمسی صدا سلف ہے، اللہ نے کائنات کو بتانا تھا میں بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہوں، اس نے عباس کو۔ یہ تو سرکار پھر عباس ہے۔ عباس کے علم کی فضیلت میں زمانے کو کیا سناؤں۔ آج ہم یہاں پر انڈیا کا جھنڈا لگا دیں نا، لوگ کہیں گے گردار ہے، باہمیں تسی سید ہو نا، راج کا چنگی پڑی ہوئی انڈیا کا جھنڈا لگا کے دکھاؤ۔ آپ نے مجھے کہیں آخنا شاہ جی کی پہ کر رہے، حقیقت ہے۔ اور انڈیا میں پاکستان کا لگا دیں، لوگ کہیں گے گردار ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ میں آپ کسی اور کنٹری کا لگا دیں، وہ کہیں گے گردار ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں افغانستان کا لگا دیں گے، وہ کہیں گے گردار ہو گئے۔ یعنی کہ جتنی جتنی جس ملک کی جگیر ہے اتنی اتنی اس کے جھنڈے کے لگنے کی جگہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی جگیر کا مالک ہے غازی، ہر ملک میں عباس کا جھنڈا یوں لہرا رہا ہے، ہر ملک میں میرے غازی مرشد کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔
जानते हैं ये हम शियों का रवायती इल्म नहीं है, ये इस्लाम का रवायती इल्म है। ये सबसे पहले था जनाब अबू मुतलब के पास, अबू मुतलब से है जाफर तैयार के पास, जाफर तैयार के बाद आया मोहम्मद के पास, मोहम्मद के बाद आया अली के पास, अली के बाद आया अब्बास के पास। जब अब्बास के पास आया उसके बाद कभी किसी ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद का इल्म है, ये अली का इल्म है, ये अबू मुतलब का इल्म है। सबने यही कहा गाजी का इल्म है, अब्बास का इल्म है, अलमवाले का इल्म है। जब तक ये इल्म रहा अबू मुतलब के पास, इस पे लिखा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इल्म आ गया जाफर तैयार के पास, इस पे लिखा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इल्म आ गया मुस्तफा के पास, इस पे लिखा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये इल्म खैबर में अली के पास आया, इस पे लिख दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब ये इल्म अब्बास के पास आया, इस पे लिख दिया गया अली वलीउल्लाह। कमी है गर तू कहे कि अब्बास लामका नहीं, तेरे ज़र्फ की कमी है गर तू कहे अब्बास लामका नहीं। वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, दुनिया है कंबर के कदमों में, वगरना अब्बास जैसा तो कुरान भी नहीं। सैयद खड़े रहे अजे सैयद एक बारी इत्थे खड़े होए ने ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। फैसलाबाद के शायर नबी अब्बास नबी ने शेर लिखा था, वो लिखते हैं कि दरिया को मौज और फिर मौज को प्यास बांटता है, दरिया को मौज और फिर मौज को प्यास बांटता है। ये कौन है जो अपने होने का एहसास बांटता है? फिराक कायनात में बगैर हाथों के या अल्लाह देता है यहाँ पास। सजी सब देख रहे थे, किस तरह जुल्म की सजी सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, अब्बास तो बस रन की तरफ सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से पूछ बेवफा तो नहीं। आ रही है सदा ये बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं। मैं भी कर सकता हूँ मूसा के आसा वाले काम, मैं भी हाथ में गाजी का कलम रखता हूँ। चलो जी डी चंगी गल है ना, अब गाजी कलम की बात नहीं है। कल रात दो मिसरे पढ़े थे, वो हुक्म भी है और पढ़ दूं जेड़े हुसैन के बाद में सारे हद जाओ यार। मैं जे नहीं डरता तुसी को डरते हो। मैंने आज ही से मौला को सलामत रखे, गाजी रंग लावे जेड़े हुसैन के बाद में होना वो सारे खाए। मैं कह रहा हूँ ये सूरज चांद सितारों की स्याहपरी को रोकेंगे। खुदा की कसमें मेरी जिंदगी के शहकार जुमले हैं और आपके बेटे ने खुद लिखे हैं। कल जो मंजर पड़ा था, 3-4 के चेहरे गवाह हैं, जन्नत का मंजर था, अभी तक नहीं भूला मुझे। मैंने कहा ये सूरज चांद सितारों की स्याहपरी को रोकेंगे। अच्छा ना सैयद मातमी ना दो किस्म के होते हैं। डॉक्टर साहब फैसलाबाद तो बड़ी शहर कहना चाहिए नहीं, किसी की समझ तो किने समझ साला शिया गलत आई बचाना पैदा हो। मौला ताला सारे को सलामत रखे। इतना बरीक तो नफीस जुमला ना। मातमी दो किस्म के होते हैं, एक वो मातमी जो हल्का हुसैन में कमीज उतार के मातम करता है, एक वो मातमी जो शीशे के आगे खड़ा हो गया ना। मम्मी डैडी मातमी, मेड इन चाइना मातमी। वो कमीज नहीं उतारनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन लो। घर में रोटी पकाती हुई बीवी के सामने हर मर्द हीरो होता है, लेकिन मर्द की मर्दानगी किचन में नहीं मैदान में पता चलती है। जब मुनकर की आंखों में आंखें डाल के हाथ सीने पे मार के या हुसैन कहता है, लोग कहते हैं हम आपका मातम रोकेंगे, आजादारी रोकेंगे, यहाँ से जुलूस लेके ना जाओ, यहाँ से मातम लेके ना जाओ, यहाँ से ये ना करो, यहाँ से वो ना करो, यहाँ से वो ना करो। तो हमारा मातम रोक नहीं सकता, क्योंकि ये काम तेरा बाप यजीद भी रोक नहीं सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सूरज चांद सितारों की स्याहपरी को रोकेंगे, अब कवारी माओ के बच्चे भी मातम को रोकेंगे।
बस एक जुमला जनाब अब्बास के हुक्म में वो पढ़ के यहाँ से बोलने पड़ता। गाजी के अलम की ताकत में इमाम ज़माना फरमाते जब मैं कायम काबे की छत पे नज़ूल करूंगा, जिस चीज़ को मैं खुद से भी बुलंद करूंगा वो गाजी का अलम होगा, वो गाजी का अलम होगा। और गाजी के अलम की ताकत पूरी कायनात में आज से 1.5 साल पहले देख रही थी। पाकिस्तान सिंध में सैलाब आया था, शिया सुन्नी के बच्चे ने वो क्लिप देखा था। सैलाब में आने वाले पानी की ताकत और तवानाई इतनी ज्यादा थी कि लोहे के बड़े बड़े खंभे जमीन पे गिर गए थे और बड़ी बड़ी सीमेंट की मजबूत इमारतें जमीन पे रेजा रेजा हो गई थी। नहीं गिरा तो गाजी का अलम नहीं गिरा था, नहीं गिरा तो अब्बास का अलम नहीं गिरा था। पानी अब्बास का तवाफ कर रहा था, क्यों? क्योंकि पानी हक महरे ज़हरा है, अब्बास दुआए ज़हरा है। तो है बड़ा पढ़ने में, लेकिन बस एक मौजा पढ़ने, उसी मौजे से एक जुमला मुशाहिद को पढ़ के समझे 4 से 5 मिनट लेता हूँ। करबला में 2021 में बस वो करबला में मैं खुद भी मौजूद था। मालिक आप सबको भी ले जाए और बार बार ले जाए। ये मुहर्रम से 15-20 दिन पहले मैं आया हूँ और 13 मुहर्रम को मैं फिर जा रहा हूँ और मालिक इन जुमलों का सदका आप सबको ले जाए। इसे जाके देखो करबला की नगरी में कातिल सिर्फ हुसैन बड़े बड़े सफीरा सैयद कीमती मिसरे कि पता नहीं कब पढ़ने में जान गई। और अब सुन ले 2021 में जब पढ़ता हूँ यही कहते हैं, और ये मुझे आज तक याद है कि 7 मुहर्रम को हज़रत सादत भाई के यहाँ मजलिस होती है, वहाँ मैंने पिछले साल पढ़े थे। हज़ारों के इज्तिमा खड़े होकर दाद भी दे रहा था, मातम भी कर रहा था। अजीब सी कैफियत, और वही मुशायब था, उसी पे बरामदे हुई और दाद भी लोग दे रहे थे। 2021 में जनाब मौला अबुल फजल अब्बास के रोजे पे ना एक काफिला आया। तवज्जो, 2021 में जनाब मौला अबुल फजल अब्बास के रोजे पे, और रात भी यही मंजर था भाई, मौला अब्बास के रोजे पे एक काफिला आया। अब्बास के दरबार ने ना उस काफिले को देखा और पूछा भैया क्यों आए? उसने कहा बाद में बताऊंगा क्यों आया हूँ, पहले मुझे अब्बास के नाम का कलमा पढ़ा। जिंदगी से ज्यादा कीमती जुमले हैं, इन जुमलों पे मैंने बंदों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। पहले हमें अब्बास के नाम का, उसने कलमा तो हम खुद मुस्तफा का पढ़ते हैं, अली का पढ़ते हैं, तो भी पढ़ ले। उसने कहा मैं मोहम्मद को जानता ही नहीं, मैं अली को जानता ही नहीं। हाँ, मैं मरियम और ईसा को जानता था, अब बस अब्बास को जानता हूँ। उसने कहा ऐसा क्या हुआ तो अब्बास के नाम का कलमा पढ़ने के लिए आ गया। उसने कहा आज से कुछ रोज़ पहले मुझे मेरे काम से छुट्टियां मिली, मैं अपने घर वालों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बड़ी गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से ज़्यादा थी। मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, सामने खाई आ गई। मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, सामने खाई आ गई। वो कहता है ये बात बताते हुए मुझे वक्त लग रहा है, लेकिन ये काम होते हुए देर नहीं लगी है। उसने रो के काजी के रोजे पे कहना शुरू, मुस्कुरा भी रहा था, रो भी रहा था। उसने कहा हुआ ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, 150 की स्पीड से ज्यादा, 100 की स्पीड से ज्यादा थी। गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, सामने खाई आ गई। उसने कहा यकीनन खाई में गिर के मर जाना था कि मैंने अपने अहले खाना को कहा जिस चीज को मदद के लिए बुलाना है बुलाओ, अब हमने नहीं बचना। जिस चीज को मदद के लिए बुलाना है बुलाओ, अब हमने नहीं बचना। वो अंग्रेज कहता है मेरी कार में बैठी मेरी माँ ने कहा या ईसा मदद, मेरी बीवी ने कहा या मरियम मुकद्दस मदद। वो कहता है मेरी गाड़ी फिर भी न रुकी, अभी मेरी गाड़ी खाई से 2 कदम के फासले पे थी कि कार में बैठी मेरी 4 साल की बच्ची के मुंह से निकला या अब्बास। वो कहता है अब्बास का नाम आया, मेरी कार के सामने एक जवान आया, उसने अपने नूर के हसार में मेरी कार को लेके मेरी कार का रुख दूसरी तरफ बदल के कहा अना अब्बास, मुझे अब्बास। मैं जिंदगी कुर्बान कर दूं आपकी आए पे फजाइल पढ़ो के रो रहे। वो अंग्रेज कहता है मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बच्ची से जाके पूछा तू अब्बास को कैसे जानती है? उसने कहा मेरे स्कूल में एक शिया मुस्लिम बच्ची है। उसने कहा था कभी मुश्किल पड़ जाए तो मेरे अलमो वाले को बस यहीं पे सलाम है। मैं पढ़ फजाइल रहा हूँ, लेकिन सब के सब मातम कर रहे हैं, सब के सब रो रहे हैं, क्योंकि ये हुसैन के अज़ादार हैं, ये हुसैन के मातमी हैं। इनके जहनों में जुमला आ गया है, वो बच्ची ने जिसने अब्बास को बुलाया था उसकी उम्र कितनी थी? 4 साल इनके जहनों में जुमला आ गया है। जो अब्बास 1400 बरस के बाद आज अंग्रेजों की बच्चियों की मदद कर रहा है, उस अब्बास की अपनी मुर्शिदानियाँ के बाजार में और रो के कहती रही हमें रास्ता दो, हम गाजी की आज़ादियाँ। बस एक मिसाल
میرے سمسومہ کی مصیبت کا پڑھ کے سلام کر وہ کہ کہتی تھی سجاد شمر کو کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے لیکن مارنے کے بعد تانا نہ مار بہن کون سا تانا نہیں ہے تماچا مار کے کہتا ہے ابو غازی کو بلا اب عباس کو بلا بس ایک جملہ اسی پہ سب گر گیا حسین بھاگتے گھوڑے سے اگلے سال تو رہے گا تو بھی رہائی کرے گا شہادت وہ آخری والا ذاکر پڑے گا بس ایک مصیبت کے جملے سے شہزادی کا آواز آئی خیام میں حسین گر گئے بابا بابا کرتی میدان سے چلی بابا بابا کرتی میدان سے چلی ہے رستے میں گھوڑ سوار نظر آیا ہے اس سے سیدہ نے پوچھا ہے یا شیخ حل رہ تمنا بابا کیا تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے اس نے ایسا رستہ بتایا سکینہ زمین پہ گر گئی کہتی ہے مار لیا اب تو بتا میرا بابا مظلوم کہاں بس سزادارو آ گئی بس آخری مصرے آ گئی باپ کے لاشے پہ سکینہ میرا پڑھنا آسان ہے تیرا سننا آسان ہے دعا کر کوئی بیٹی اپنے باپ کے لاشے پہ ایسے نہ آئے جیسے سکینہ آئی تھی اپنے باپ کے لاشے پہ آگے باپ کا زخمی لاشا دے کے کہتی ہے بابا تجھے معلوم ہے نا تیرے سینے کے علاوہ سکینہ کہیں آرام نہیں کرتی او حسین نے رو کے کہا بیٹا سینہ حاضر ہے حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے کربلا کے میدان میں حسین کی 4 سال کی بطول وہ 5 منٹ تک باپ کے سینے پہ لگنے کی کوشش کرتی رہی ہے اور لیکن نہیں لگ سکی تھک کے بیٹھ گئی رو کے کہتی بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں اور تیرے سینے کے تیر بڑے لمبے ہیں او بابا مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا بابا مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا خود حسین نے سینے سے تیر نکالے سیدہ سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیا ہے زہرا کے بیٹے منظر کیا جس نے ہائی کرنے ایک طرف میرے تو دیکھیے اب حسین کا سینہ ہے سینے پہ حسین کے سینے کا سکون ہے سیدہ سکینہ حسین نے اپنے دونوں ید اللہ ہاتھ بلند کر کے نا دونوں ہاتھوں کو یوں بند کیا یوں بند کر کے نا حسین نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے حسین کی آخری ملاقات تھی نا اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ آخری ملاقات ایسی ہو تو سنی بیٹھے مجھے اندازہ ہے اس کے مسلک میں ماتم جائز نہیں ہے اور جو شیعہ بیٹھے ہو نا خدا کا نام ہے ہاتھ سینے پہ مارنا کوئی ہاتھ سر پہ مارنا اللہ نہ کرے تو ماتم نہ کرے تجھ پہ حسین کی نظر پڑ جائے حسین رو کے کہے تجھے پتا جو نہیں مجھے میری سکینہ کتنی پیاری تھی اور قرآن کی قسم ہے ابھی باپ اور بیٹی کی گفتگو شروع نہ ہوئی اللہ لعنت کرے شمر پہ کبھی نہ انگلی میں کھنجر گماتا ہوا حسین کے لاشے پہ آ گیا آگے کہتا ہے حسین تیرے سینے پہ کون ہے حسین نے کہا میری بیٹی ہے کبھی نہ کہتے تو بھیجتا ہے یا میں بھیجوں تو بھیجتا ہے یا میں بھیجوں جلدی اسے بھیج ہم نے تمہیں مارنے کے بعد نماز جمعہ ادا کرنا ہے ہم نے تمہیں مارنے کے بعد ماتم کرنا چاہیے ہم نے تمہیں مارنے کے بعد نماز جمعہ پڑھنا اس کمینے نے حسین کی کلائیوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کے ہاتھ کھولنا شروع کیے حسین ہاتھ کھول کے بیٹی چھوڑے میں حسین کی گردن پہ تیرا ضربے ماروں یہ ہاتھ چھڑواتا رہا حسین نے ہاتھ نہ چھوڑے یہ دلہی ہاتھ تھے اس کمینے نے تلوار اٹھائی تلوار کا دستہ حسین کی کلائی پہ مارا مار کے کہتے حسین ہاتھ چھوڑ حسین ہاتھ چھوڑ شیعہ ہی نہیں ہے جو سر کا پلسا نہیں دیتا وہ ماتم کریے گا اتنا کہ زہرا دعا دے دے اب بھی حسین نے ہاتھ نہ چھوڑے اللہ لعنت کرے عمر سعد پہ یہ غریب آگے کے تشمار حسین سید زادہ ہے وہ غیرت کا مریض ہے اس طرح ہاتھ نہیں چھوڑے گا ایک عمل میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عمل کر حسین ہاتھ چھوڑے گا کمینہ کہتے کون سا عمل حرام زادہ کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے حسین ہاتھ چھوڑے پھر تو نے اب تلوار کا دستہ حسین کی کلائی میں نہیں سکینہ کے سر میں مارنا ہے اللہ جانے اس نے سکینہ کے سر پہ